اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ بنو جذیمہ اس کی طرف ایک لشکر بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں، ان کی سربراہی میں۔ جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا تو صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے وہاں کے لوگوں کو قیدی بنایا۔ اب اس قبیلے کے جو لوگ تھے قیدی بنے، اس میں ایک وہ بندہ بھی پکڑا گیا جو قبیلے کا نہیں تھا، بلکہ وہ باہر سے آیا ہوا تھا اور وہ کسی لڑکی کے چکر میں آیا ہوا تھا۔ اس کو اس قبیلے کی ایک عورت سے عشق تھا، محبت تھی، اس سے ملنے آیا ہوا تھا، بیچارہ وہ بھی پکڑا گیا۔ اب اس نے پوری داستان سنائی صحابہ کرام کو کہ بھائی میری یہ کہانی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑتے تو آخری مرتبہ مجھے اپنی محبوبہ سے ملنے دو، اس کے بعد جو سزا دینی ہے تم دے دینا۔ صحابہ میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس کی گردن اسی وقت کاٹ دی، اس کو مار دیا۔ اس کے بعد اس بندے کی محبوبہ کو جب پتہ چلا، وہ آئی، اس کی لاش کو دیکھ کر رونے لگی اور اس نے زور سے چیخ ماری اور اس کا دل پھٹ گیا، وہ بھی مر گئی۔ یہ پورا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، سنایا گیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم میں سے کیا کسی کے اندر بھی رحم نہیں تھا کہ اس کو ایک مرتبہ ملنے دے دیتے؟ ایک کو قتل کیا، اس کی وجہ سے دوسرا بھی قتل ہو گیا۔ اب یہ پورا قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، عورت اور مرد کی آپس کی محبت ہے، یہ فطرتی محبت ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے راستے مہیا کیا جائے، نہ کہ راستے روکے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اس محبت کو پورا کرنے کے لیے سیدھے ٹریک پر چڑھانا پڑے گا اس کو۔ دیکھیں، انسان جو ہے نا، انسان، اس کی دنیا میں دو بڑی کوششیں ہوتی ہیں، اس کی دو بڑی خواہشات ہیں۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ پورا اپنے آپ کو توڑ سکتا ہے، پوری طاقت لگا دیتا ہے، پھر اس میں جو کچھ ہونا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا، بس کر گزرتا ہے اپنی ان دو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ایک پیٹ پوجا اور دوسری شرمگاہ کو ٹھنڈا کرنا، اپنی شرمگاہ کو تسکین پہنچانا۔ یہ انسان کی دنیا میں بڑی کوششیں ہیں۔ پیٹ کو پالنے کے لیے کوشش کرے گا، اس کے لیے حرام بھی اس کو کھانا پڑے، نہیں سوچے گا یہ۔ اسی طرح اپنی جنسی تسکین کے لیے بھی انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی خواہش صحیح پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ کیسے بھی پورا کرے گا اس کو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر ایک تو فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان دونوں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو راستے مہیا کیے ہیں۔ پیٹ پوجا کرنی ہے، پیٹ پالنا ہے، حلال کماؤ، پوری تعلیمات ہے شریعت کی۔ اپنی خواہش کو ٹھنڈا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اس کے لیے راستہ دیا ہے۔ کیا راستہ دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ میں، آپ نے فرمایا کہ لم نر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے اچھا راستہ نکاح سے اچھا کوئی نہیں ہے، نکاح سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کو اس راستے پر چڑھانا چاہیے، اور اس راستے پر چڑھانے کے لیے اس کو راستے مہیا کرنے چاہیے، اس پر تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح، اب دیکھیں، نکاح ایسے تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آئی میں نے جا کے اس سے نکاح کر لیا، نہیں، ایسے کھیل نہیں ہے، بلکہ اس ٹریک پر چڑھانے کے لیے اللہ نے بھی ترتیب رکھی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، کہ بھائی جو بندہ جو بندی نکاح کرنا چاہتی ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے جو سرپرست ہیں، اس کی جو سربراہ ہیں، اس کی جو گھر والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے ہی نکاح نہیں ہو جاتا، ایسے ہی اس راستے پر نہیں چڑھا جاتا، گاڑی کو نہیں چڑھایا جاتا رشتے کی، بلکہ سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے اور نکاح کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اس کو سمجھے گا،
اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس تعلیمات کو سامنے رکھ کر عمل پیرا ہوگا تو معاشرے میں کافی حد تک فساد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ عزت بنانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جانے میں ٹائم نہیں لگتا، لیکن جب شرعی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس پر گامزن ہوں گے، تو انشاءاللہ کافی حد تک فساد ختم ہو جائے گا۔ اب اس ٹریک پر چڑھانے کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور لڑکا لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں غلطی کریں گے تو معاشرے پر اس کے برے نتائج مرتب ہوں گے، برے رزلٹ نکلیں گے۔ اگر ماں باپ نے غلطی کی یا لڑکے اور لڑکی نے کچھ غلطی کی اپنی ذمہ داری میں، سب سے پہلے ماں باپ، ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر یہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے معاشرے پر۔ دیکھیں، والدین کے لیے شرعی تعلیمات یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے بچے اور بچی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو راستے پر چڑھانا ہے، ان کا نکاح کرواؤ، لیکن نکاح کرنے سے پہلے ان کی رضامندی پوچھ لو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے رشتے میں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، دیگر کتب احادیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کنواری لڑکی میں شرم ہوتی ہے بہت، ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے، لڑکے کی بنسبت لڑکی میں شرم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کیسے پوچھیں اس سے؟ آپ نے فرمایا کہ اذنھا سماتھا، وہ خاموش رہے گی، تم اس سے رشتے کا پوچھو گے، اگر وہ راضی ہوگی تو وہ خاموش رہے گی، یہ کامن علامت ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ خاموشی رضامندی نہیں ہوتی میرے بھائی، کہیں کہیں یہ خاموشی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں، جھولے میں ہی رشتے کروا دیتے ہیں، بچپن میں ہی رشتے کروا دیتے ہیں، میری بیٹی تمہارے گھر، میرا بیٹا تمہارا داماد۔ اب یہ بچہ اور بچی جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو ان سے پوچھا جائے نا، دونوں سے پوچھا جائے۔ دیکھیں، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی اپنے بھائی کو دوں، میں اپنی بیٹی اپنی بہن کو دوں، خاندان میں رشتہ کروں۔ ٹھیک ہے، خاندان میں رشتے کریں، آپ خاندان میں رشتہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن خاندان میں رشتہ کرنا جہاں پہ اچھی بات ہے، وہاں پہ شریعت نے اختیار دیا ہے لڑکے اور لڑکی کو کہ ان سے پوچھا جائے۔ تو کبھی کبھی یہ خاموشی اس طرح مجبوری بن جاتی ہے کہ ماں باپ اپنے خاندان میں کروا رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں، تو ہر جگہ پہ خاموشی رضامندی نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ دیکھیں اولاد کو بھانپ لیتے ہیں، ماں باپ اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں، تو کم از کم ان کی اتنی تو ان کے اندر یعنی یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار میرا بچہ یا میری بچی خاموش ہے، لیکن اس کے اندر مجھے اثرات رضامندی کے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کم از کم کھل کر بندہ پوچھ لے اپنی اولاد سے کہ میں تمہارا رشتہ یہاں کروا رہا ہوں، تم راضی ہو بھی کہ نہیں ہو۔ صرف خاموش دیکھ کر کام نہیں چلے گا، یہاں پہ خاموشی وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بظاہر اس کے اثرات بھی نظر آئیں۔ صرف خاموشی نہیں ہوتی علامت، کبھی کبھی خاموشی مجبوری ہے، کبھی کبھی خاموشی غصے میں بھی ہوتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا اندر سے غصے ہیں لیکن ماں باپ کا احترام کر کے چپ ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ غلطی ہے کہ رضامندی کھل کر نہیں پوچھی جاتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا معاشرے پر برا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھیں شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی حاجی صاحب نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی مغفرت ٹھاٹھے مار رہی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن ماں باپ کی اس غلطی سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس لڑکے اور لڑکی کو غلط راستے پر جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب اس میں گناہ گار بھی ہوئے بچے اور بچی، اور بدنامی کس کی ہوئی؟ ماں باپ کی۔ صدمہ کس کو پہنچا؟ ماں باپ کو پہنچا۔ تو یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی بچپن میں رشتہ ہو گیا، بڑے ہو گئے، کچھ نہیں کہا لڑکا لڑکی نے، کبھی کبھی خاندان میں رشتہ ہو گیا، کچھ نہیں کہہ رہے، لڑکا اور لڑکی مجبور ہیں، زبان نہیں کھولتے، بھلے ادب میں نہیں کھولتے، لیکن یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ جہاں پہ زبردستی کے رشتے ہوں
مجبوری میں رشتے ہوں، وہاں پہ یہ گاڑی آگے نہیں چلنی۔ پھر نقصان کیا ہونا ہے؟ نقصان یہ ہونا ہے کہ بھائی شادی تو ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخر کار آگے جا کے یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، طلاق کی صورت میں، کسی بھی صورت میں۔ اب نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بچوں کو ہو رہا ہے۔ بچوں نے کیا غلطی کی ہے؟ کچھ نہیں کی ہے۔ غلطی دادی نے کی، غلطی دادا نے کی کہ اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کروا دیا، اس سے کھل کر نہیں پوچھا، رشتہ ہو گیا، آگے گاڑی نہیں چل رہی، بچے ہو گئے ہیں، اب یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بچوں کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دادا اور دادی کی غلطی سے کس کا فیوچر خراب ہو رہا ہے؟ بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ۔ اور ماں باپ کے علاوہ اولاد کا دنیا میں کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ شاید دادا دادی بھی نہ ہو، نانا نانی بھی نہ ہو، ماموں بھی نہ ہو، خالہ بھی نہ ہو، چاچا بھی نہ ہو، پھوپھی بھی نہ ہو، جتنے ماں باپ ہمدرد ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس کے فیوچر میں اچھا چاہتے ہیں کہ یہ مستقبل ان کا اچھا ہو، اتنا کوئی نہیں چاہتا۔ اب یہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا ہے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ تو ایک غلطی کی وجہ سے دوسروں کو بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، شرعی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ حساس معاملہ ہے، اس میں اپنی ذمہ داری مکمل ادا کریں۔ ایسے ہی معاملات طے نہیں کریں، بلکہ دیکھیں زندگی کس کو گزارنی ہے آگے، ماں باپ کو گزارنی ہے یا بچے اور بچی کو گزارنی ہے؟ بچے اور بچی کو گزارنی ہے تو ان کی رضامندی معلوم ہونی چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے بچوں کے رشتے کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بچے بھی تو ایسے نہیں ہوتے جو ماں باپ کی ماننے والے ہوں، بچے بھی تو شرارتی ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لڑکا اور لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے محبت کسی سے ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے نا بھائی، اس کو آپ نکال نہیں سکتے انسان کے نفس سے، لیکن اس کے لیے اللہ نے طریقہ یہ دیا ہے آپ کو کہ بھائی جو تمہیں اچھی لگے ماں باپ کو کہو، جو تمہیں اچھا لگے ماں باپ کو کہو کہ میرا فلاں جگہ پہ رشتہ کروا دے۔ اگر نہیں کہہ سکتے ہو یا ماں باپ نہیں مان رہے آپ کی بات، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو ماں باپ کو کہہ سکے، ماں باپ کو راضی کر سکے۔ کوئی تو ایسا ہوگا نا، کوئی دوست، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی دادا، کوئی رشتہ دار، کوئی تو ایسا ہوگا، یا سب اللہ معاف کرے مر چکے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بچے اور بچی جلد بازی کرتے ہیں۔ اگر نہیں مان رہے ماں باپ، کسی اور کو کہو، پھر بھی نہیں مان رہے، پھر کسی اور کو کہو، پھر بھی نہیں مان رہے، تو صبر کرو۔ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شیطان یہ آپ کو وسوسے دلائے گا کہ نہیں بھائی اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب مجبوری ہے، لہٰذا یہ راستہ اختیار کرو۔ پھر بچے اور بچیاں غلط راستہ اختیار کرتی ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ غلط کس طرح ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہوگا، یہ بھاگ کر جو شادیاں ہوں گی، یہ زنا میں شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے تمہیں الگ راستہ اختیار کرنے کی، بغیر ولی کے شادی کرنے کی؟ جو بھی لڑکا اور لڑکی یہ راستہ اختیار کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو بھی عمل کریں گے وہ زنا میں شمار ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو وہ اولاد جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ وہ ناجائز ہوگی، معاشرے پر ایک دبا لگ جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف ماں باپ ہے، دوسری طرف خواہش ہے انسان کی۔ ایک طرف ماں باپ ہے، دوسری طرف خواہش ہے۔ ماں باپ نے خون پسینہ ایک کر کے، محنت کر کے، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے بچے کی تربیت کی، بچے کو پالا پوسا بڑا کیا۔ اب لڑکا لڑکی کی تھوڑی دیر کی خوبصورتی دیکھ کر، جو کہ جوانی تک رہے گی، لڑکی لڑکے کے تھوڑے سے ڈائلاگ سن کر، عشقیہ جملے سن کر، رومانٹک باتیں سن کر، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر کیا محنت کی ہے۔ تھوڑی سی خوبصورتی کو دیکھ کر، تھوڑے سے ڈائلاگ سن کر، پوری ماں باپ کی محنت پر پھانی پھیر دیتے ہیں اور اپنی خواہش کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک طرف خواہش ہو اور دوسری طرف ماں باپ ہو تو ماں باپ سے بڑھ کر خواہش بھی نہیں ہوتی انسان کی۔ بندہ خواہش کو قربان کر دے لیکن ماں باپ کو داؤ پر نہ لگائے۔ عزت ایک مرتبہ جس کی جائے تو بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔
جن ماں باپ کو صدمہ پہنچتا ہے اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت دے، اور دوسروں کی اولادوں کو اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ دیکھیں گناہ ہو جائے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بڑا نقصان ہے۔ انسان کو اپنی خواہش تو قربان کر دینی چاہیے، ماں باپ کی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، معاشرے میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی۔ اگر یہ مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ برائی نہیں کرنی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار میری اس حرکت سے ماں باپ کو کیا صدمہ پہنچے گا؟ کیا اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بندہ چل تو سکتا ہے لیکن وہ درد نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دردوں پر مرہم لگائے، سب کے دردوں کو کم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ بھی تو لڑکی آئی تھی نا، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا بھی زبردستی نکاح ہوا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چلے مثال کے طور پر ماں باپ نہیں مان رہے، کسی بھی صورت میں نہیں مان رہے، کہیں پہ بھی رشتہ کروا دیں تو ماں باپ کی عزت یہ ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں کر دو، لیکن کبھی بھی غلط راستہ اختیار مت کرو، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کی برائی نہیں چاہتے، ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن اولاد کو یہ تب سمجھ آئے گی جب وہ خود باپ بنے گی، جب وہ خود ماں بنے گی عورت۔ اگر نہیں ہو رہا نا کچھ بھی تو اس عورت کو یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کروایا ہے، میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کروایا ہے، وَإِنِّي كَارِهَةٌ لَهُ، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا، بلاؤ اس کے ابا کو۔ بلایا گیا اور لڑکی کو اختیار دیا کہ تمہارا بغیر رضامندی کے نکاح ہوا ہے، تم پسند نہیں کرتی اس رشتے کو، تمہیں اختیار ہے اس نکاح کو ختم کر دو۔ یہ شریعت کی طرف سے اختیار موجود ہے۔ لیکن ایسی ہوتی ہیں گھریلو عورتیں، گھریلو لڑکیاں اور گھریلو مرد، گھریلو لڑکے، جن کو اپنی خواہش پر بھی ترجیح ہوتی ہے تو ماں باپ کی عزت کو ہوتی ہے۔ اس عورت نے شکایت تو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ رشتہ نہیں چاہتی۔ والدین کو بلایا، والد کو بلایا، اللہ کے رسول نے اس کے سامنے کہا کہ کیوں بھائی تم نے زبردستی نکاح کروایا ہے، لہٰذا لڑکی کو اختیار ہے وہ رشتہ ختم کر دے۔ لیکن اس عورت کا جواب سنیے آپ، یہ معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے پیغام ہے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس لڑکی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ میرا کوئی حق ہے کہ نہیں ہے، کیا میری خواہش بھی ہے کہ نہیں ہے، میری رضامندی بھی کچھ حیثیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا۔ لیکن میرے باپ نے اپنے بھتیجے سے رشتہ کروایا ہے، میرے باپ کی عزت میرے نزدیک مقدم ہے، میں اپنے باپ کی عزت رکھ کر اس رشتے کو قبول کرتی ہوں، بس مجھے اتنا معلوم کرنا تھا کہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہیں عورتیں، یہ ہوتے ہیں مرد کہ جن کو اپنی خواہش پر بھی اگر ترجیح ہوتی ہے تو ماں باپ کی عزت کی ہوتی ہے۔ دیکھیں ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آج خواہش پوری ہوگی، ختم بھی ہو جائے گی، لیکن کل اگر ماں باپ کو جو صدمہ لگا ہے وہ شاید پوری زندگی اس کی بھرپائی نہ ہو، اور کہیں اس صدمے میں ان کے دل سے بد دعا نہ نکل جائے، کہ اگر بد دعا نکل گئی تو اولاد کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دیکھیں جو ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہے، اگر یہ تعلق مضبوط ہو تو کافی حد تک اس رشتے میں غلطیاں نہ ہوں۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے میں ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ایک کردار اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کردار کیا ہے؟
دیکھیں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں، فرینڈلی ماحول۔ ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ جیسے بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو ماں باپ اور اولاد کے اندر ایک غیب آ جاتا ہے، ایک غیب سا آ جاتا ہے۔ یہ غیب نہیں ہونا چاہیے، یہ اسپیس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے قریب کریں، چاہے کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، وہ نابالغ ہوں چاہے بالغ ہوں۔ ہمارے یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے بچہ بالغ ہو گیا، 15 سال عمر ہو گئی لڑکے کی لڑکی کی، اب والدین کے درمیان وہ کنیکشن نہیں ہے اولاد کے ساتھ، وہ ربط نہیں ہے، وہ رابطہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ غیب ہوگا تو پھر یہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ فرینڈلی ماحول رکھیں، اپنے بچوں کو ایسا فری ہینڈ چھوڑیں کہ وہ ہر چیز ماں باپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، گھٹ کر نہ جئیں، وہ گھٹ کر زندگی نہ گزاریں بلکہ کھل کر گزاریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچپن میں تو بڑی سختیاں تھیں، چھوٹا تھا تو نگرانی تھی، سختیاں تھیں، اب جیسے بڑا ہو گیا کوئی نگرانی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، جب تک بچہ چھوٹا تھا تو باپ کی ماں کی بڑی نگرانی تھی، بڑی سختیاں تھی، بڑی نگہداشت تھی، ہر چیز پر نظر تھی۔ اب جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے والدین اس سے نظر ہٹا رہے ہیں، صرف نظر کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ جس بھی عمر کو پہنچ جائے والدین کو چاہیے کہ وہ فرینڈلی ماحول رکھیں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اس پر نگرانی رکھیں کہ وہ کس سے مل رہا ہے، کس سے نہیں مل رہا، اس کے موبائل میں کس سے کانٹیکٹ ہے، کس سے نہیں ہے۔ یہ نگرانی ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہر بندہ حاکم ہے اپنے گھر کا، ہر بندہ حکمران ہے اپنے گھر کا، اور ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کی رعایا نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ نگرانی بھی رکھے ساتھ ساتھ کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی، کس سے اس کے تعلقات ہیں۔ کہیں برے دوستوں کے ساتھ تو اس کے کانٹیکٹ نہیں ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔